آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آرگومنٹ ہے اس وقت یہ ہے کہ پرفارم کون بہتر کرے گا؟ کمپٹیشن ہونا چاہیے پرفارمنس کے اوپر، سیاسی بیانات کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حال ہی میں وہ کیمپین آئی ہے اشتہاری پنجاب گورنمنٹ، اس کے اوپر بڑی لے دے ہو رہی ہے کہ کیا یہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں، لوگوں تک اس کے بینیفٹس جا چکے ہیں یا نہیں، ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے کہ نہیں، یا یہ کہ اشتہاروں کی زبان میں یا اشتہاروں کی وجہ سے یہ سارا کچھ، یا اشتہاروں کی بھرمار ہے اور کام نہیں ہے۔ یہ ایک بحث چل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا آپ یہ کہیں کہ میرج آف کنوینئنس ہے، دونوں کی مجبوری تھی کہ حکومت مل کے بنائیں۔ ایک پارٹی اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ حکومت بنا سکے، میجارٹی تو پی ٹی آئی کے پاس تھی، بحالت مجبوری انہوں نے وہ کر دیا۔ ٹھیک، لیکن ان کا ایک بنیادی کنفلکٹ ہے، وہ ریزالو نہیں ہوتا، اور وہ ریزالو اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ آپس میں کلیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا، غیر فطری اتحاد ہم اسی لیے اس کو کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ اس نے پنجاب کو لوز کیا ہے، اور پنجاب میں وہ مارجنلائز ہو چکی ہے۔ اور ایک وہ زمانہ تھا بھٹو صاحب کا جب کہ بھٹو کو پنجاب نے لیڈر بنایا تھا، اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب اور پنجاب، سینٹرل پنجاب دونوں، اور ان کی پنجاب اسمبلی میں اور وفاق میں جو 2/3 اکثریت تھی وہ پنجاب کی وجہ سے تھی۔ سو دے لاسٹ پنجاب گریجولی۔ بی بی کے زمانے میں کچھ، بے نظیر بھٹو کے زمانے میں کچھ انہوں نے گین کی تھی، لیکن سبسیکوینٹلی وہ آہستہ آہستہ ان کا وہ سارا جو تھا نا فٹ ختم ہو گیا، وہ پی ایم ایل این نے ان سے لے لیا۔ اب یہ زرداری صاحب آپ کہتے ہیں پنجاب جاتے ہیں اور ملتے ہیں، گورنر صاحب بیان دیتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پریکٹیکلی آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں فٹ ہولڈ حاصل کرنے کے لیے اپنا دوبارہ اپنے آپ کو بحال کرنے کے لیے، دس از دا بیسک کانفلکٹ بٹوین دا پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این۔ اب وہ ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا جو ڈرائیونگ سیٹ ہے اس پہ تو پی ایم ایل این ہے، اور ابھی بھی جو لوگ کیبنٹ میں شامل ہوئے ہیں وہ سارے پی ایم ایل این ڈومیننٹ ہیں سارے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ یہ سندھ کو بچا کے رکھتے ہیں کہ سندھ ان کے پاس رہے، کم از کم کوئی ایک بارگیننگ چپ ان کے پاس موجود ہو۔ اگر آپ کی پرفارمنس 100% ہے تو پھر آپ کو ایک دوسرے پر جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ اعتراض کرنے کی یا الزامات لگانے کی ضرورت نہیں آتی، آپ کی عوام خود بولتی ہے، یہ بھی ایک بڑا آرگومنٹ آ جاتا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کی موجودگی کے اندر ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر ایسی اچھی پرفارمنس ہو رہی ہے، یعنی کہ یوٹوبین ورلڈ والا ایک فنومینا ہمیں نظر آتا ہے، تو پھر اپوزیشن کا گرینڈ الائنس کیا بگاڑ لے گا آپ کا؟ اپوزیشن چاہے کچھ بھی کرے، اپوزیشن کا گرینڈ الائنس جو ہے وہ میرے خیال سے خود بخود بکھرتا جائے گا جب آپ کی پرفارمنس خود بولتی نظر آئے گی۔ یہ تو کچھ سیاسی باتوں کے حوالے سے، سیاسی نوعیت کی چیزوں کے اوپر ہوگی بات۔ میں جاوید صدیق صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ جو کچھ اس وقت امریکہ اور یوکرینین جو صدر کے اور ٹرمپ کے درمیان ہوا زیلنسکی کے ساتھ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نئی ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے، اور غیر جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ روایتی اور سفارتکاری کی زبان میں سے کہتے ہیں کہ انتہائی جسے کہہ سکتے ہیں کہ پستی کی حالت میں ہم نے ان دونوں کی گفتگو سنی جو کسی ایک مہمان کو بلا کے کی جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک نئی ڈیبیٹ ہے، اور جو وارننگ دی گئی ٹرمپ کی جانب سے، بلکہ تھریٹ میں کہوں گا، تو جس کو بلکہ بڑا ہی خوبصورتی سے ڈیفینڈ کیا، انہوں نے اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا زیلنسکی نے۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ صدر ٹرمپ ہے یہ ایک ایسا فنومینا ہے دنیا میں اب۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ ان کے اوپر مقدمات تھے بڑے سیریس نوعیت کے، ان کو سزا بھی ہو چکی تھی، اس کے باوجود وہ الیکشن جیت کے دوبارہ آ گئے۔ امریکہ میں جو ڈیموکریسی کی جو ویلیوز ہے اور ڈیموکریٹک جو کلچر وہ بناتے ہیں، اور جو نیریٹو انہوں نے بلڈ کیا ہے دنیا کے لیے، اور دنیا کو وہ لیکچر دیتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے اور رول آف لا ہونا چاہیے، فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، اور یہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے، اس کی بہت سی نگیشن ان کے اپنے ہاں ہو رہی ہے۔ تو جو نئی دنیا میں رپورٹس آ رہی ہیں، بڑا خطرناک ان کا اس وقت جارحانہ انداز ہے۔ آپ نے فلسطین کے حوالے سے ان کا بیان سنا؟ میں جانتا ہوں ڈیموکریسی جو ہے اس کا ریگریشن، یعنی ڈیموکریسی پیچھے جا رہی ہے، سلائڈ بیک کر رہی ہے، اس میں امریکہ بھی شامل ہے۔ سو ایک تو ٹرمپ صاحب کا جو لب و لہجہ ہے اور جس طرح سے وہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، مثلا غزہ پہ انہوں نے کہا
کہ جی یہ ایک نیا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے. ہی از لکنگ ایٹ غزہ. سب کچھ مجھے دے دو. اس ٹریجڈی کو، ہیومن ٹریجڈی کو ایک طرف رکھ کر وہ اس کو پیورلی ایک بزنس کنسرن کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، ان کو نکالو، غزہ کے فلسطینیوں کو مصر میں لے جاؤ، اردن میں لے جاؤ، فلاں جگہ لے جاؤ، اور یہ مجھے دے دو، میں ان کو ڈیولپ کر کے دوں گا. اب دیکھیں نا، یہ باتیں امریکہ کا پریزیڈنٹ کر رہا ہے. اور اسی طرح انہوں نے روس کے صدر کو بالکل ایک طرح سے بے گناہ قرار دے دیا کہ جی ان کا کوئی قصور نہیں ہے. زیلنسکی کو ساتھ بٹھایا اور کہا کہ آپ اس کی بات مان لیں، جو اس نے کہا کہ وہ تو ایگریسر ہے اور میں اسے کس طرح مان لوں. تو اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے، امریکہ کا جو تاریخ میں کبھی آپ کو یہ چیز پہلے کبھی نہیں ایسا اور نظر آیا؟ ایسے پریسیڈنٹس کبھی نہیں ہم نے دیکھے. یہ نئے پریسیڈنٹس ہیں جو ٹرمپ صاحب جو ہیں اسٹیبلش ایک غیر روایتی انداز میں، غیر روایتی انداز میں اور عجیب و غریب انداز میں. اور اس کا یہ ہے کہ نیٹو کے اوپر ان کا ایک دباؤ ہے. حکومت جو عوام کو دینا چاہ رہی ہے یا اس کی جو ویژول تھنکنگ ہے، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو تضاد بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. اپوزیشن گرینڈ الائنس بننا بھی چاہ رہا ہے، وہاں پہ بھی ویژول تھنکنگ آ گئی، وہاں پہ بھی اپنے اپنے مطالبات لے کے اپنے کہتے ہیں نا 1.5 گز کی مسجد بنانے والی بات. تو اب کیا دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل سچویشن کے پاکستان کے اندر، اور عوام کے حالات کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پولیٹیکل سچویشن پاکستان میں کبھی بھی سٹیبل، مستحکم اور ایسی نہیں رہی کہ ملک میں ترقی ہو، خوشحالی آئے، لوگوں کے مسائل جس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ جو کہ تو ہیں وہ اسی طرح ہے، بلکہ بدتر ہوتے گئے. یہ جو بے چینی اور اضطراب ہے زیر سطح، یہ اس لیے ہے کہ لوگوں کے مسائل نہیں حل ہوتے. دیکھیں نا، جو ہمارے سروے آ رہے ہیں، اکنامک سروے، ان کے مطابق 40% پاکستان کے لوگ جو ہیں بیلو پاورٹی لائن ہے زندگی گزار رہے ہیں. ہندوستان کا تو اس سے بھی برا حال ہے، لیکن پاکستان میں 40% اور تیزی سے میڈیوکرز ہیں وہ اس میں وہ جا رہے نیچے جا رہے ہیں. یہ اضطراب اور بے چینی کی وجہ ہے. اوپر یہ ہے کہ لوگوں کے، پڑھے لکھے لوگوں کے، قانونی حلقوں کے اور کئی سینسٹیو جو حلقے ہیں، ان کے بھی کئی اعتراضات ہیں. مثلا ان کا خیال ہے، ابھی ریسنٹلی جمہوریت کے حوالے سے جو اکانومسٹ نے اپنی رپورٹ شائع کی ہے، اس میں اگر پاکستان جو ہے ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ نہیں ہے، یہ ایک قسم کی ڈکٹیٹوریل سٹیٹ ہے، تو وہاں بھی ہمارے نمبر کٹ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. لیکن جاوید صاحب، جیسے اگر ہم بانی پی ٹی آئی کے مضمون شائع ہو رہے ہیں، اس طرح کے موقع ہم لوگوں کو پرووائڈ کریں گے، وہ کہتے ہیں نا کچھ شہر دے لوگ بھی ڈاڑے سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی، ہمارے لوگ خود چاہتے ہیں کہ پاکستان بدنام. اپوزیشن جو ہے، نہیں، ان کو لحاظ کرنا چاہیے، لحاظ تو کرنا چاہیے، ویکنیسز اپنی خود دکھا رہے ہیں، اگر نہیں بھی ہے تو اس کو ہائی لائٹ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ہر حربہ استعمال کرتی ہے نا اپوزیشن ہمیشہ سے. لیکن ملک کو تو نہ نقصان پہنچائے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ دیکھیں نا، بھٹو صاحب کے خلاف جب یہ سارا الائنس بنا نو جماعتوں کا، تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ANP اور جماعت اسلامی یہ کیسے اکٹھے ہوں گے. ہو گئے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں اکٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، اس غیر فطری اتحاد کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جو حالات ہیں نا، ان کا دباؤ آپ کو اپنے قریب لے آتا ہے.